أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ ما خوبیم، شما خوبیم؟ متشکرم. شب همه دوستان بخیر. صبح شما بخیر. بله انشاءالله وقت خوبی و روز خوشی داشته باشید. انشاءالله شما همچنین. سلامت باشید. ما چه میخواندیم؟ ما درباره مصدر مره و مصدر مره و نوع بله گفتیم. ما گفتیم که چه گفتیم؟ بعضی وقتها در بله بعد از فعل یک مصدر می آید. بله بعد از فعل مصدری می آید که این مصدر بیان می کند که فعل یک مرتبه انجام شده. بله به این می گویند مصدر مره. و گاهی بعد از فعل یک مصدری ذکر می شود که این مصدر نوعیت و کیفیت فعل را بیان می کند. به این مصدر چه می گویند؟ مصدر نوعی می گویند. سمجھ میں آیا؟ سچ میں؟ جی میں بتایا تھا کہ کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے. ایک مصدر آتا ہے. فعل کے بعد ایک مصدر آتا ہے. جی یہ مصدر یہ بتاتا ہے کہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے. فعل ایک مرتبہ انجام پایا. اگر وہ یہ بیان فعل کے بعد اگر مصدر ذکر ہو، اگر وہ یہ بتائے کہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا تو اس مصدر کو کہتے ہیں مصدر مرہ. اور اگر فعل کے بعد مصدر ذکر ہو اور وہ فعل کے انجام پانے کی کیفیت کو بیان کرے اور اس کی نوعیت کو بیان کرے تو مصدر نوعی. بتایا تھا کہ کبھی کبھی مصدر فعل کے بعد ایک مصدر ذکر ہوتا ہے جو فعل کی نوعیت اور کیفیت کو بیان کرتا ہے. اس مصدر کو کہتے ہیں مصدر نوعی. مصدر نوعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مصدر نوعی. تو ہم نے دونوں مصدر مرہ اور مصدر نوعی کی تعریف لکھ لی تھی، پڑھ لی تھی. جی مصدر مرہ اور نوع کی تعریف پڑھ لی تھی اور لکھ لی تھی. آج وزن بتائیں گے مصدر مرہ کا وزن. مصدر مرہ پہلے لکھ لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، مصدر مرہ کا وزن. مصدر مرہ آپ جانتے ہیں یا تو ثلاثی مجرد سے آئے گا یا غیر ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے. غیر ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے. جی مصدر مرہ ثلاثی مجرد سے جو ہے وہ فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ؟ فعلتن. جیسے ضربت ضربتن فعلتن ہے نہیں؟ ضربت ضربتن جی میں نے ایک مانی اے مرتن، یعنی ضربتہ مرتن. ضربتہ مرتن میں نے اس کو ایک بار مارا تو مرتن کہنے کے بجائے ضربتہ ضربتن. ضربتہ ضربتن وزن پر آتا ہے. آتا یاد رکھنا. ٹھیک ہے، آتا ہے. جی ضربتہ ضربتن یعنی اے
ضربتہو مرتن، ضربتہو مرتن، میں نے اسے ایک بار مارا، ضربتہو ضربتن یعنی ضربتہو مرتن، ایک بار مارا۔ دیکھیے فعل کے بعد ایک مصدر ذکر ہوا ہے اور یہ مصدر یہ بتا رہا ہے کہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے، اس لیے مصدر مرہ ہے، ثلاثی مجرد سے فعلتن ضربتن۔ دیکھیں فعلت کے وزن پہ آتا ہے جیسے ضربتن، ٹھیک ہے جی غیر ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آئے گا؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مجرد، رباعی مزید، ثلاثی مزید کے 25 وزن جی، جس میں سے 10 مشہور، رباعی مجرد کا 1، رباعی مزید کے 3۔ سب کے اگر نام یاد ہے تو آپ کو پتا ہوگا جو نام ہے وہی مصدر ہے ان کا، جو نام ہے وہی باپ کا مصدر ہے، ایک باپ کا نام ہے افعال اور وہی اس کا مصدر ہے۔ تو غیر ثلاثی مجرد سے اسی فعل کے مصدر کے آخر میں تے بڑھا دیتے ہیں۔ اب اکرم تو ہوں، اکرام کیا ہے؟ باب افعلہ کا، بولیے باب افعلہ کا مصدر کیا ہے؟ افعلہ کا افعال ہے، اکرامہ کا کیا ہے؟ اکرام، تو اکرم تو ہوں اکرامتن، اکرم تو ہوں اکرامتن، میں نے اس کا ایک بار اکرام کیا جی، اکرم تو ہوں دیکھیے اکرام افعال کا مصدر اس کے آخر میں تے بڑھا کے بن جاتا ہے، یہ تو افعال کا تھا۔ تفعیل کا کیا ہے؟ صرفتہ تصریف، بولیے اللہ اکبر، ایک تے نہیں بڑھائی جا رہی تصریف کے آخر میں آپ لوگوں سے، نیٹ ورک وائی فائی چلا گیا، آواز نہیں آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ بس آ گئی ہے، 1 منٹ کے لیے چلی گئی، آواز چلی گئی تھی ابھی آ گئی۔ دیکھیے سبھی کا بھی غائب ہو گئی اور غنچہ فاطمہ بھی، آفرین آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمیرہ میم، سیدہ گبرانی میم، جی آ رہی ہے۔ شاید کہاں سے آواز کٹی تھی؟ جی ہلو جی یہ کہا انہوں نے غیر ثلاثی مجرد سے جو مصدر مرہ آتا ہے، تو غیر ثلاثی مجرد کا جون سا بھی فعل ہے اس کا مصدر کے آخر میں تے بڑھا کر بن جاتا ہے، جیسے باب افعال کا اکرام، تے بڑھا دیجئے اکرامتن، اکرم تو ہوں اکرامتن یعنی میں نے اس کا ایک بار اکرام کیا۔ صرفا یصرف تصریف، باب تفعیل کا مصدر صرفا سے تصریف ہوا، صرفتہ تصریفتن، صرفتہ تصریفتن، میں نے اس کو ایک بار گردان کی، میں نے اس کی ایک بار گردان کی، باب تفعیل کی مثلا، یا ضربتہ باب مفاعلہ، ضربتہ کس کے ہاں مت بول رہے ہیں، باتیں کس کے ہاں ہو رہی ہیں؟ ضربتہ مضاربتن، تے بڑھا دیے، باب مفاعلہ کا مصدر مفاعلتن ہے نا جی مفاعلتن ہے، باب مفاعلتن ہے نا، تو وہاں پہ پتہ کیا ہوگا؟ ضربتہ مضاربتن واحدتن، وہ بعد میں بتاؤں گا کیا وجہ، ٹھیک ہے؟ بہرحال غیر ثلاثی مجرد سے جون سا بھی باب ہو، دہرجتہ کیا ہے؟ باب رباعی مجرد کا مصدر کیا ہے؟ دہرجہ یدہرجو، دہرجتن ہے، دہرجتہ دہرجتن واحدتن، وہ بعد میں بتاؤں گا واحدتن کیوں لگایا ہے۔ بہرحال مصدر کے آخر میں تے لگا دیں گے، مصدر کے اسی فعل کے مصدر کے آخر میں تے لگا دیں گے، دونوں آسان ہیں۔ دیکھیے ثلاثی مجرد سے فعلتن تو وزن پہ، ضربتہ ضربتن، نصرتہ نصرتن
जलसतो जलस्तो हाँ जलस्तो जलसतन जलसतन जरबतो जरबतन ज़रबतन और कितने सुलासी मुजरद के हैं? फतहतो फतहतन फतहतन खोला। गैर सुलासी मुजरद से यहाँ पे मस्दर मत देखना, सुलासी मुजरद के मस्दर में ते नहीं बढ़ी है। जी उनके वजन पे आएंगे सब। कभी आप सोचे कि यहाँ भी मस्दर के आखिर में बढ़ेगा तो जलासा का मस्दर जुलूस है तो आप कहें जलस तो जुलूसतन, नहीं उलत नहीं फालत उनके वजन पे आएगा। गैर सुलासी मुजर्रद के मस्दर के आखिर में ते बढ़ेगी तो मस्दर मर्रा बनेगा। लिख लिया जी जी समझ में आया जी। मस्दर मर्रा सुलासी मुजर्रद से फालत उनके वजन पे, और गैर सुलासी मुजर्रद से उसी फेल के मस्दर के आखिर से आखिर में ते बढ़ा देंगे, आखिर में ते बढ़ा देंगे। अब है मस्दर नौ। याद है मस्दर नौ फेल के बाद एक मस्दर जिक्र होता है जो फेल के वाक़ होने की कैफियत और नौइयत को बयान करता है, उसे मस्दर क्या कहते हैं? नौई। मस्दर नौई कैसे बनता है? सुलासी मुजर्रद से किस वजन पे? फ़िअलतु। हाँ, अब वो किस वजन पे था? मस्दर मर्रा फ़अलतुन, ये फ़िअलतुन वजन पर आता है। याद रखना है फ़अलतुन ये है फ़िअलतुन। जैसे जलस्तो, बोलिए नहीं जिल सतल नहीं है, जिल सतल अमीरे। इसमें एक पॉइंट की बात नजर आ रही है आपको? जी। क्या किसकी तरफ? इसमें मस्दर नौई में नौइयत भी तो बयान करनी है। फेल के वाक़ होने की नौइयत क्या थी? किस तरह बैठे? बादशाहों की तरह। तो मस्दर नौई हमेशा मुजाफ होता है। जलस्तो जलसतल फकीरे, जलस्तो जिलसतल फकीरे, जलस्तो जिलसतल अमीरे, जलस्तो जिलसतल उस्तादे, जलस्तो जिलसतल उम्मे, अम्मी के बैठने की तरह बैठा। जलस्तो जिलसतल अबे, बाप के बैठने की तरह बैठा। जलस्तो जिलसतल इख्वान भाइयों के बैठने की तरह बैठा। जी तो मस्दर नौई और मर्रा में एक फर्क है। एक फर्क तो यही है। क्या? नहीं वैसे तो फर्क है, फ़अलतुन है, ये फ़िअलतुन है जी। अहम फर्क यह है कि मस्दर नौई हमेशा मुजाफ रहता है, क्योंकि मुजाफ हो गई तो नौइयत बयान करेगा। वो किस तरह बैठे, किस तरह मारा, किसकी तरह मारा, किसकी तरह? ज़रब तो ज़िरबतल मसलन अमीरे, बादशाहों के मारने की तरह मारा। नसर तो निसरतल मसलन अमीरे, बादशाहों की मदद करने की तरह मदद की। जी जी। तो मस्दर नौई हमेशा मुजाफ होता है हमेशा, लेकिन आता किस वजन पे? फ़िअलत के वजन पे। गैर सुलासी मुजर्रद से नहीं मिटाना चाहिए था। उसी फेल के मस्दर के आखिर में ते बढ़ाकर। सेम टू सेम है नहीं? हाँ सेम टू सेम है। कैसे पता लगेगा कि फिर गैर सुलासी मुजर्रद से पता कैसे लगेगा कि ये मस्दर नौई है या मस्दर मर्रा है? जी आसान, किसी ने तो कैच की बात जी। भाई देखिए, बाबे फाल का मस्दर है इकराम, ते बढ़ा दी इकराम, मस्दर नौई में भी है, इसमें भी इकराम। तो कोई फर्क है? कैसे पहचानेंगे कि नौई है या मर्रा है? यहां पर मतलब जहन हाजिर नहीं रखते आप लोग। अभी बताया मैंने, अभी बताया नहीं समझ में आया? हेलो क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया? बताइए।
وہاں پہ کیا تھا اکرمتہ اکرامتن، یہاں اکرامت الامیر بتایا بھی کہ مضاف رہتا ہے ہمیشہ، مصدر نوعی ہمیشہ مضاف رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مصدر کا غیر ثلاثی مجرد سے مصدر کے آخر میں تے بڑھتی ہے، اس میں بھی مصدر نوعی میں بھی اور مرہ میں بھی، لیکن نوعی میں مضاف رہتا ہے، وہ پہچان وہ آسان ہے پہچان۔ اکرمتہ اکرامتن، میں نے اس کی ایک بار مدد کی، لیکن اکرمتہ اکرامت الامیر، میں نے اس کی مدد بادشاہوں کے مدد کرنے کی طرح کی۔ تو فرق معلوم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کتنا آسان فرق ہے جی ٹھیک ہے کہ باب افعال سے اس کا بھی اکرامت ہے، اکرامتن ہے، تصریف سے تصریفتن ہے جی، لیکن وہاں مضاف نہیں ہوتا، یہاں مضاف ہے، یہاں مضاف ہے، تو آسان ہے مصدر نوعی اور مرہ کو پہچاننا غیر ثلاثی مجرد میں۔ غیر ثلاثی مجرد میں مصدر مرہ اور نوعی کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن فرق بہت واضح ہے کہ مصدر نوعی ہمیشہ مضاف رہتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں، اب آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اکرمتہ اکرامت الامیر میں اکرامت مصدر المرہ ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ نوعی ہے، اضافت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی سیدہ کبرانی میم، نورانی میم، آفرین، غچہ فاطمہ ہیں، چلی گئیں؟ جی جی چلے گئے تھے ایک سوال پوچھوں؟ جی فرمائیے۔ مصدر مرہ میں بھی گول تے لگتا ہے آخر میں، اور یہ مصدر نو میں بھی؟ جی مصدر کے آخر میں، جی مصدر اصلی کے آخر میں گول تے لگا دیتے ہیں، لیکن میں نے بتایا لگے گا مصدر مرہ میں بھی تے لگتا ہے، مصدر کیا اسی فعل کے مصدر کے آخر میں، اور مصدر نوعی میں، لیکن پہچان بہت آسان ہے کہ مرہ ہے یا نو۔ اگر یہ ہوتا اکرمتہ اکرامتن تو مصدر مرہ ہے، اور اگر اکرمتہ اکرامت الامیر ہے تو مصدر نوعی ہے، میں نے بادشاہوں کی طرح اکرام کیا جی، آسان ہوا یا نہیں؟ جی مٹا دوں، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مصدر مرہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ، مصدر مرہ نوعی فعلتن کے وزن پہ۔ غیر ثلاثی مجرد سے مصدر مرہ بھی اور مصدر نوعی بھی کیسے بنتا ہے؟ اسی فعل کے آخر میں اسی فعل کے مصدر کے آخر میں گولتے بڑھا کر، لیکن نوعی اور اس میں پہچان بہت آسان ہے کہ مصدر نوعی مضاف رہتا ہے، مصدر نوعی رہتا ہے، کیونکہ جب تک مضاف نہیں ہوگا اس کی فعل کی نوعیت کیسے بتائے گا کہ کس طرح سے انجام پایا، کس کی طرح، اس کی طرح، جس کی طرح، ٹھیک ہے؟ اب نقطہ لکھ لیجئے، نقطہ لکھ لیجئے، پوائنٹ کی بات، اگر ثلاثی مجرد کا مصدر اصلی ہو فعلتن کے وزن پر ہو، اگر مصدر اصلی ثلاثی مجرد کا فعلتن کے وزن پر ہو اور غیر ثلاثی مجرد کا مصدر کے آخر میں تے ہو۔ کیا سمجھے بات آپ؟ مصدر مرہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ آتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے اس کے آخر میں تے ہو لگا کے بڑھاتے ہیں، اور اگر پہلے سے یہ چیز اس کے اندر ہے تو آلریڈی مصدر ہے اس کا فعلتن کے وزن پہ ہے، آلریڈی غیر ثلاثی مجرد سے اس کے مصدر کے آخر میں آلریڈی تے ہے، تو آپ کیسے بتائیں گے آپ مصدر مرہ؟ کیسے بتائیں گے آپ؟ مثلا
رحم تو ہو میں نے اس پر رحم کیا. رحم تو کا مصدر کیا ہے؟ رحمتن. اب بتائیے اس سے مرہ کیسے سمجھ میں آئے گا جی؟ رحیم جی افادہ یفیدو ہے نا، افادہ نی، اس نے مجھے فائدہ پہنچایا. اس کا مصدر کیا ہے؟ غیر ثلاثی مجرد ہے یہ، افادتن. افادتن. بتائیے ثلاثی مجرد سے مصدر مرہ کے لیے بتایا تھا تو وہ فاعلتن کے وزن پہ آتا ہے. یہاں آلریڈی اس کا مصدر جی فاعلتن کے وزن پہ. جی غیر ثلاثی مجرد سے مصدر اصلی میں تے بڑھا کر مصدر مرہ بنا لیتے ہیں، یہاں آلریڈی ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے جی دہرجتن یا کیا تھا مفاعلتن. جی تو اب یہاں پر مصدر مرہ ایک مرتبہ فعل انجام پایا، یہ کیسے ثابت کریں ہم؟ رحم تو ہو میں نے اس پر رحم کیا ایک مرتبہ، تو اس کے لیے کیا؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے قید لگانا ضروری ہے. واحدتن واحدتن. سمجھ میں آ گیا جی؟ جی جی ہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر جیسے میں نے مثال پہلے دے دی، مٹا دوں بعد میں آپ لکھ لیجئے لیکن نیچے لکھنا تاکہ میں یہاں پہ ایک میٹر تو لکھ دوں. کیا کرنا ہے؟ ثلاثی مجرد اگر ثلاثی مجرد کا مصدر اصلی فعالتن کے وزن پر ہو اور غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے آخر میں تے ہو تو کیا کریں گے؟ احتیج بقید یفید ذلک. ایک قید کی احتیاج ضرورت پڑے گی جو اس کا فائدہ دے، جو اس کا فائدہ دے یعنی اس کو بتا سکے کہ کتنی مرتبہ. جی رحم تو رحمتن واحدتن. میں اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا میں نے اس پر ایک مرتبہ رحم کیا. افادنی افادتن واحدن، اس نے مجھے ایک مرتبہ فائدہ پہنچایا، تو وہ اس سے فائدہ ہے. ورنہ تو اس سے سمجھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ آلریڈی اس میں ہے. اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ مرہ. سمجھ رہے ہیں؟ جی مٹا دوں یا آپ نیچے لکھنا؟ یہ کہہ رہے ہیں اگر ثلاثی مجرد کا مصدر اصلی فعالتن کے وزن پر ہو اور غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے آخر میں تے ہو تو ایک قید کی ضرورت ہوگی جو مرہ سمجھا سکے. مرہ سمجھا سکے. مرہ ہے نہیں ایک بات سمجھا سکے. مثال وہی والی میں نے اب نیچے کر لیجیے اسے. مثال وہی افادنی غیر ثلاثی مجرد سے افادنی افادتن واحدتن یا رحمت رحمتن واحدتن. یہ واحد قید آئی جس نے بتایا سمجھایا کہ مرہ ایک مرتبہ ہوا ہے. یہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی یہ تو مصدر مرہ کی بات کی. مصدر نوعی میں اگر ایسا ہو کہ مصدر اصلی اس کا فعل کے وزن پہ ہو اور غیر ثلاثی مجرد سے اس کے مصدر کے آخر میں گولتے ہو تو کیسے کیا کریں گے؟ کہا کہ جی جی اس میں تو کوئی گڑبڑ کی بات ہے ہی نہیں. کیوں؟ لہذا مصدر اصلی میں تو یہ وہ اس میں تو یہ کہہ دیا مصدر مرہ میں کہ اگر مصدر اصلی فعالتن کے وزن پر غیر ثلاثی مجرد سے اور اس کے آخر میں تے ہو تو مرہ کی قید سمجھانے کے لیے ایک قید لانی پڑے گی. لیکن مصدر نوعی میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اگر مصدر نوعی میں ثلاثی مجرد کا مطلب آلریڈی فعلتن کے وزن پہ ہو فعلتن اور اس غیر ثلاثی مجرد سے آپ لوگ ہلو آواز آ رہی ہے؟ ابھی وائی فائی چلا گیا تھا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی انہوں نے یہ کہا کہ مصدر مرہ فعالتن کے وزن پہ اور غیر ثلاثی مجرد سے مصدر کے آخر میں تے بڑھا دیتے ہیں. لیکن آلریڈی یہ چیز پہلے سے موجود ہو تو کہا کہ مرہ سمجھانے کے لیے قید کی ضرورت پڑے گی. جیسے وہی رحمت رحمتن واحدہ. جی لیکن اگر مصدر نوعی ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ نا فعلتن، اگر کوئی سا مصدر فعل ثلاثی مجرد ایسا ہو جو فعلتن کے وزن پہ ہو اور غیر ثلاثی مجرد کے آخر میں جیسے افادتن تو اس میں تے ہو تو نوعیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کہا کہ بہت آسان ہے، اس کے لیے یہ چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے قید لانے کی. کیوں؟
کیونکہ مصدر اصلی مضاف نہیں ہوتا، مصدر نوعی مضاف ہوتا ہے جی جی لیکن مصدر نوعی میں اضافت ہی سب بتا دیتی ہے جی، اضافت ہر حال میں نوعیت سمجھا دیتی ہے، نوعیت کو بتاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی یہاں تو آگے مصدر اصلی فعالتن کے وزن پہ، یہ بھی فعالتن کے وزن پہ تھا، مصدر مرہ بھی، اور دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں تھا، اس لیے قید لانے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ یہاں تو فرق ہے، بھلے ہی مصدر اصلی ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ ہو، لیکن وہ مضاف تو نہیں ہوتا نا، یہ مضاف ہوتا ہے۔ جی افادنی غیر ثلاثی مجرد سے آلریڈی طے ہو، جیسے افادنی افادت الامیر، اس نے مجھے بادشاہوں کی طرح فائدہ پہنچایا۔ ایک ہے اگر میں کو افادنی افادتن، آلریڈی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مثلا مصدر اصلی ہے، لیکن افادت الامیر مصدر نوعی ہے، الگ ہی پہچان ہو جا رہی، اس میں تو کنفیوژن ہے ہی نہیں، یہاں تو کنفیوژن کا ڈر تھا۔ سمجھ میں آئی بات جی جی؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی